دعا جو ہے نا دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام. خیر مانگ لینی چاہیے کبھی کبھار, لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے, لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو, کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو, کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو, جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے, یار تو حالات دیکھ رہے, غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے یار, تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں دعا کے لیے, ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے, کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج, کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے, یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لے, جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, اوپر کیوں بیٹھے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کے نظر آ جاؤں سب کو. میں آ رہا ہوں, نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا, اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں, میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں, میں چونکہ بڑا آدمی ہوں, میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں. عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, عظیم کون ہے اور وسیم کون. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج, جو ڈپریشن, اسٹریس, بیماریاں, پریشانیاں, ناکامیاں اور ٹینشنیں, ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے, کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا, تراویح کی عبادت, رمضان کی عبادت, ذکر اذکار کی عبادت, حج کی عبادت, عمرے کی عبادت, دعا کی عبادت, صدقات و خیرات کی عبادت, ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے دوست تھے, ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے ماں باپ, کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے, اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی, کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں, پیٹ بھریں, گھر بڑے بڑے ہوں, گاڑیاں سب کے پاس ہوں, بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں, بالکل عیش کی زندگی ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں, اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں. کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے, وہ تو ہے ہی نہیں, مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے, شہرت, عزت, خواہشات کو باپ بناؤ گے میرے بھائی, کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کوئی کھمبے سے چپکے گا, کوئی زہر پیے گا, کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا, وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں اتنی 2-3 کھجوریں کھاتے تھے, لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا. انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی, جب ایک کھجور ملتی تھی, ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی. انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے, کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے, پہلے پیٹ بھرے گا, کھائے گا, نرم بستر پہ لیٹے گا, رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے, دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں, صرف دعائیں مانگتے رہے. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہے, دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک صورت بیٹا دیا, اس کو خواب آیا, خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا, تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس کو زمین کا, لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر, اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے. اس
इसको भी नबी बना, उस वक्त से दुआएं मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? नजर बस से बचने के लिए भी दुआएं मांगी होंगी। बहुत खूबसूरत बेटा था, ऐ अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा, मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? भाई बोलो क्या हो गया? ये दुआ भी मांगी, ऐ अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा, इतना खूबसूरत बेटा है ये, इतना नेक बच्चा है ये, लेकिन सारे काम बज़ाहिर क्या हो रहे हैं? उल्टे। हसद भी खा रही है, भाइयों ने उठा के कुएं में डाल दिया और बाप की नजरों से ओझल। तो क्या कहा है याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मैं खुदकुशी करूंगा, मेरा बेटा कहाँ है? भाई तुमने जो कुर्ता लाके दिया मुझे जिसपे झूठा खून लगा हुआ है, ये झूठ बोल रहे हो, और फिर मुसलसल डिप्रेशन टेंशन में जाते जाते बिल आखिर खुदा न खास्ता कोई ख्याल आया कि दिल में खुदकुशी का। वो क्या कर रहे हैं? फसब्रुन जमील, मैं क्या करूंगा भाई सब्र की, मेरे पास तो कोई तहकीक का जरिया भी नहीं है कि तुम सच कह रहे हो कि क्या। दुआ बज़ाहिर कबूल होने के बजाय क्या हो रही है? रद्द हो रही। कोई मायूसी की बात नहीं की याकूब अलैहिस्सलाम ने, ऐ अल्लाह मैं तुझसे क्या मांग रहा था और मेरे साथ क्या कर रहा है, तुझे टेंशन दे रहा है, उससे क्या गुनाह हुआ है? और ऐसा भी नहीं किया याकूब अलैहिस्सलाम ने रूहानी इलाज वालों से राब्ता किया हो, बेशरम लोगों से। ये बड़े बेशरम, अच्छे अच्छे घर जादू टोने के नाम पे इन बेशर्मों ने तबाह किए। जादू है, टोना है, फलाना है, काना है, जो असल काम करने का है उससे ये क्या कर देते हैं? आपको हटा देते। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कर रहे हैं? दुआएं मांग। वो दुआ कैसे कबूल हो रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बजाय कुएं से निकलने के मिस्र के बाजारों में वो लो ना क्या हो गया? फरोख्त हो रहे हैं। फिर दूसरा बेटा भी गया, थोड़े एक मिलने के बजाय बिन्यामीन भी चला। रो रहे हैं, जो गैर इख्तियारी रो रहे हैं, गैर इख्तियारी हैं। बच्चों ने क्या कहा कि आप अभी तक इसको याद करके रो रहे हैं? क्या फरमाया? इन्नमा अशबसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम किसके सामने बयान करता हूँ? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने तो बयान किया जाएगा गम। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। नाकामियों के नक्शे में कामयाब करना किसका काम है? अल्लाह का काम। मायूस नहीं हूँ, जो हो रहा है मेरे हक में बेहतर हो रहा है, अगरचे मुझे समझ में नहीं आ रहा। तसव्वुर नहीं था ना बादशाह बना के अल्लाह मिलाएगा। उनके मसाइल खुदा की कसम हमारे मसाइल से कई गुना ज्यादा थे। मैं मानता हूँ बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी पराठे खा रहे हैं लोग इस महंगाई में भी, फिर भी ज्यादा खा के मर रहे हैं, कम खा के नहीं मर रहे लोग। और जो कम खाने वाले हैं, जो वाकई गरीब हैं, उनके ये मसाइल भी नहीं है, उन्हें सब्र आ रहा है। ज्यादातर ऐश परस लोग हैं जिनको सब्र नहीं आता। तो ये सारे मसाइल किस वजह से मेरे भाई? अल्लाह से ताल्लुक ना होने की वजह से। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात, एक मुरीद ने ना उनको लिख के दिया कि मुझसे गुनाह नहीं छूटा, गुनाह करता हूँ तौबा करता हूँ, गुनाह करता हूँ तौबा छूट नहीं रहा। हजरत तौबा कर करके थक गया। उन्होंने फरमाया करते रहो, इस तौबा की वजह से ताल्लुक तो बहाल है ना अल्लाह का। चलो मोहब्बत का ताल्लुक नहीं, माजरत का ताल्लुक तो है, एक्सक्यूज का ताल्लुक तो है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। एक ताल्लुक होता है इताअत का ताल्लुक, फरमाबरदारी का ताल्लुक, असल तो ये ताल्लुक है कि आप अल्लाह के फरमाबरदार बन के रहें। और एक ताल्लुक होता है फरमाबरदार नहीं है लेकिन माजरत कर रहा है बार बार, ताल्लुक तो है ना। और एक है कि ताल्लुक ही नहीं, ना इताअत कर रहा है ना अल्लाह से माफिया मांग रहा है। आज मुसलमान का बहुत बड़ा मसला क्या है कि अल्लाह उसने अपनी डिक्शनरी से निकाला, अब चंद रसूमात में तो अल्लाह रह गया है, चंद रसूमात, लेकिन ऐसा मजबूत ताल्लुक नहीं है कि ये अल्लाह आपको डिप्रेशन से निजात दे दे, ये अल्लाह आपकी टेंशनें दूर कर। देखो जब आप टेंशन में होते हो, कोई महबूब दोस्त मिलके आपके साथ टेंशन शेयर कर ले तो आपको खुशी होती है ना, आप कहते हैं यार तुम्हारी वजह से मेरा गम क्या हो गया है? हल्का हो गया है। तो अल्लाह की वजह से हम हल्का क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब अल्लाह दोस्त ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है अल्लाह से। तो खूब समझ लो, रमजान अल्लाह ने क्यों दिया? अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने। जितनी इबादतें हैं भाई अल्लाह से दोस्ती लगाओ, राज़ो न्याज किया करो अल्लाह ताला से। तो अल्लाह से जो दोस्ती है ना और ताल्लुक है, उसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है? वो है दुआ। आज मैंने देखा है लोग नमाज पढ़ लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, तिलावत कर लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, सदका तो खैरात भी वैसे तो नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए, लेकिन चलो फूटे सदका तो खैरात भी हो जाए, उम्रा भी कर लेते हैं, पैसा अल्लाह दे दे, हज भी कर लेते हैं। अल्लाह से मांगने का शौक बस एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है। इज्तिमाई दुआओं में, इज्तिमाई दुआएं होती है ना, उसमें आ रहे हैं बैनर भी लग रहे होते हैं, हमारे यहाँ रो रो की दुआएं मांगी जाएंगी। ये भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया बनी है। मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं कर रहा, टीवी में प्रोग्राम देख लो पहले, कई अब पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बाकायदा ये लग रहे हैं, और पूरा एक एंटरटेनमेंट। पूरे साल खुदा के सामने कभी आंसू बहाने का मौका की तौफीक नहीं हो, गिड़गिड़ाने की तौफीक, बहुत बड़ी दिल के उजड़ने की दलील है। तो जितने यहाँ पर लोग बयान सुनने आए हुए हैं, एतकाफ में आए हुए हैं, नीयत करें कि इस दिल जिसमें वहशत पैदा होती है अल्लाह से, दिल की इस वहशत को खत्म। मैं जब हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से बैत होने के लिए गया तो हजरत ने हमें कुछ मामूलात बताए। वो मामूलात आपने नहीं, आप कहें वो कौन से मामूलात, वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन वो आपके करने के नहीं, उसकी वजह भी बताऊंगा क्यों नहीं। तो हजरत ने फरमाया कि रात किसी भी वक्त किबला रुख होके बैठ जाया करें, जैसे बैठना सहूलत से, यानी जिस पोजीशन में बैठने में सहूलत। फिर क्या करना है?
10 دفعہ شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے، پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر، اور پھر ایک مراقبہ کر۔ مراقبہ کیا کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں، خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں، پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں، تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا خواتین، خوب غور سے بیان سنیں۔ آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج، موبائل آ گیا ہے ہاتھ۔ ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے، مصلے سے محبت تھی ان کو۔ آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس، فزیکل فٹنس کی، مجھ سے اکثر لوگ آ کے نا اپنے باریک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں تو کوئی خاص نہ بہت زیادہ ایکسرسائز پراٹھے پھوڑتا رہتا ہوں۔ تو میں بتا رہا تھا پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ تھی، کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی، پھر بھی فٹ۔ تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی۔ اب آج خواتین واک بھی کرتی ہیں، جاگنگ بھی کرتی ہیں، جم بھی جا رہی۔ میں اس کے خلاف نہیں، پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے گھر میں، اور تو کچھ ہو نہیں رہا تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں، پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھٹ پھٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے، ایک دن آج یہ دنیا سے چلے۔ لیکن ہم جو پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں، اپنی دادیوں نانیوں کو، تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری پوری عمریں گزار۔ میں اپنی دادی، میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے، 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے، تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک تخت تھا، شاید وہ جہیز میں 19 میں ملا ہو، کہیں 4-5 میں کھا کے ملا ہو، اس کے اوپر ایک چادر، اس کے اوپر ایک دری تھی، اس کے اوپر ایک اور چادر تھی، اس کے اوپر ایک اور دری تھی، ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا، دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان کے مختلف چیزیں، پان بھی کھاتی، وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا، تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں۔ سروتا نا وہ جو کاٹنے والا چھوٹا سا پان ہوتا تھا، تمباکو لگایا، اور اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا، 20 سال انہیں گزارے، اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال۔ نہ کوئی واکنگ تھی، نہ جاگنگ تھی، نماز، تسبیحات، تھوڑا بہت خطوں میں ٹائم گزرتا تھا، اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا، زیادہ ٹائم اس میں گزرتا تھا نماز میں، روزے رکھتی تھی شوال کے، رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے، حالانکہ نظر کمزور ہو گئی، اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے۔ میں حیران ہوں، آج کل عمریں چھوٹی ہو گئی، بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا، ٹینشنیں نہیں تھی، ڈپریشن نہیں تھی، جو یہ ہے ان کی ڈپریشن ہے اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم۔ انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے، جوان موتیں دیکھی ہیں۔ مجھے دادی نے بتایا کہ پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں۔ آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا، اتنا شور شرابہ، اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے۔ غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم، کہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے، ختم۔ پہلے بڑے آرام سے بھائی ما قدر اللہ، یہ دیا، یہ اولاد دی اللہ نے، لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ، اس مرضی، تھوڑا بہت روئے اس کے بعد نارمل۔ تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں، نہیں 10 دفعہ درود شریف پڑھا، 10 دفعہ استغفار، اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ وہ نہیں، مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے، ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں، کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں، ایک مثال کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف، ایسے ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے۔ جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اگ جاتے ہیں۔ سیب، انار، انگور، ناشپاتی، گندم، چاول، یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی جلدی مختصر بیان کرنے کے میرا ارادہ ہے، ذرا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر۔ تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں، اس کے بعد پھول لگتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف، گاڑیوں کی محبت، پیسے کی محبت، شہرت کی محبت، عیاشی کی محبت، میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے، میں بہت اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا، میں بہت اچھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ پا رہا، میں تک انڈا موڑ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں، ڈیفینس میں گھر کیوں نہیں ہے میرا۔ یہ مردار ہے بھائی، بے وفا جن سے آپ نے دل لگایا ہوا ہے، روٹنے والی چیزیں ہیں۔ جو اتنے بڑے بڑے ترقی کر کے کہاں کہاں پہنچ گئے، تھوڑے دن میں کہاں جاتے ہیں، وہ قبر کے اندر کیڑے کھا رہے ہوتی لاش، جا کے دیکھا کرو نا، جا کے دیکھ لیا کرو، مرے ہوئے ہوتے ہیں، سڑے ہوئے، بو آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے۔ ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے بتایا کہ آپ سے ایک سیٹ صاحب ملاقات کرنا چاہتے، بہت بڑے سیٹ، وہ بلڈر تھا، بہت بڑا، بہت ہی بڑا بلڈر۔ تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا آپ سے ملنا چاہتے، میں نے کہا ملنے، کہتے نہیں بھائی وہ اصل میں ان کی سیکیورٹی بہت ہے، یہ بہت زیادہ پیسہ ہے، اسی حساب سے جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا، پیسے کا گراف جتنا اوپر جاتا ہے، موت کا خطرہ بھی اسی حساب سے اتنا۔ عزت اور شہرت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جتنی بڑھیں گی موت کا خطرہ اتنا ہی بڑھے۔ جو غریب آدمی اور مشہور بھی نہ ہو، وہ ٹرک کے نیچے آ کے بھی نہیں مرتا، میں نے اکثر دیکھ، پھر بھی بچ جاتا، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بچ ہی جائے گا۔ جتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی نا آپ کی، اور جتنا پیسہ آتا چلا جائے گا، موت کا چانس اسی حساب سے، کیونکہ حاسدین بڑھتے چلے جاتے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اتنا پیسے والا بلڈر ہے، وہ یہ فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے، فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے، صاحب جانا پڑے گا، وہ بہت عقیدت مند ہے آپ کا، جانا پڑے گا، ایکچولی وہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ میں نے کہا چلو آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں اور آپ کے تعلق ہے، میرا
میں تو آپ کو جانتا ہوں اس کو تو نہیں جانتا, آپ سفارش کر مل لوں گا. تھوڑے دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی کا انتقال. کیا ہو گیا بولو. کل پرسوں تو ملاقات کی باتیں ہو رہی. انہوں نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے. اب اتنا بڑا ہارٹ اٹیک اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے, یہ ہم غریبوں والے حساب نہیں ہوتے. ان کی کولیسٹرول لیول, لپڈ پروفائل, بلڈ پریشر, مشینیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. غریب آدمی کو تو جب رگ پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے, 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ. کوئی ٹیسٹ کوئی رپورٹ ہے اس کے پاس بولو نا, ہوتی نہیں ہے. گٹکے کھا کھا کے ان کے کینسر کو بھی چلاتے رہتے ہیں کئی سال. یہ گٹکے بھی غیر معیاری ہے نا. تو یہ جو اتنا مالدار آدمی اچانک سے اس موت ہو گئی, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اچانک ہو گئی ہو؟ بھائی ان کو تو رپورٹیں ان کے پاس اوور چیک کرنے کی مشینیں ہر وقت, 2-4 ڈاکٹر ہر وقت. پھر بھی اللہ بتاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے سیکنڈوں کے اندر موت دیتا ہوں میں اکثر ایک مثال میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا سے گئے سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ جیسے نارمل کسی کی موت ہوتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, بستر پہ جاتے ہیں, کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ کو بخار ہوا, چند دن بخار چلا, پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب. سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, ان کی وفات کیسے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی حکومت دی, تخت ان کے تابع بنا دیا, ہوائیں ان کے تابع کر دی, 100 بیویاں معذرت کے ساتھ. ظاہر ہے جب بہت پیسہ, صحت بھی, محلات بھی, ملکہ سبا مسلمان ہو گئی, آ کے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے, اتنے وسائل اور جنات پر روب سلیمان علیہ السلام. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت. سلیمان علیہ السلام نے ایسے لاٹھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے نا, کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا. کہ یہ عجائب دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی اینٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں. تو عین ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی ہوں. تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا, وہ ایک ہاتھ چلو یار پھر جان میرا ہٹ جاتا, پورا ٹاپ چینج ہو جاتا ہے. اچھا تو لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام موت کیسے ہوئی؟ لاٹھی زمین پہ اور ایسے روب کے ساتھ اسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں, اور جنات بھی ٹینشن میں نا, محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض. انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں تھا, نہ کہ جسم میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی آتی. بالکل موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں, کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال گزر جائیں, لاکھوں سال گزر جائیں, اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا, مٹی پہ پیغمبروں کی جسموں کو حرام کر دیا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے اور آپ کی موت واقع, جنات لگے ہوئے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ مکنے کی لاٹو کھانا کیا زمین, دابت ارضی تاکل من ساعت. وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا, وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوئے تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پہ. تبینت الجن, جنات کو پتہ چلا او بھائی یہ کیا ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تیرے نے محبوب پیغمبر جن کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی, قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی نہ ان کے بعد ملے گی ایسی. اتنے وسائل, اتنی دولت, اتنی پاورفل ریاست, اتنے وسائل, 100 بیویاں کسی کو مل سکتی, اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ. مل سکتی ہیں کیا ہے بھائی؟ لوگ ایک ایک کے لیے کنوارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں اور میرا خون یہاں رشتہ بتا. تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا, نہیں تو صبر کرو فرشتہ آئے گا. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا. جب فرشتہ آئے گا جنت کی حوروں سے ملا دے گا, وہاں لائف کو انجوائے کرنا, زیادہ ٹینشن مت. تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے؟ کیا حکمت تھی اس؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا, لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں, چھینے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. اصل آخرت ہے جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھے جی میں نے اپنا گھر بنایا, اپنا خود میں نے دروازہ لگایا ہے, اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں, اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے, اس پہ اترا رہے ہیں آج کل. میرا اپنا گھر ہے, کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہیں, میری اپنی گاڑی ہے, اور رکشے والا میرا رکشہ ہے, صرف تم اس پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے, اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے چپل لٹکائی بھی ہے کہ نظر نہ لگے. او بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشہ بنا تھا, کیا مزید کیا نظر لگی؟ تو میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, ہر آدمی بے وقوف اسی چکر میں لگا. بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی, تو یہ آپ کی بڑی کا فالٹ ہے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں. مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ وہ بھی کھانے کو ملتا ہے, شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں خالی کھانا ہی تو ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری, باقی ساری آپ کی بنائی بھی ضرورت ہے. جب بھی یہ بات کرو نا, لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھ, صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے, صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے. کیا ضرورت؟ مسافر کو تو کھانا چاہیے اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا, کہ اس میں آرام سے سو سکوں, کمر سیدھی کر سکوں. اب اکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے آپ جب تک برتھ کا انتظام نہ ہو, لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے. آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو, چادریں لگا کے سو رہے ہوتے ہیں,
جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں, تو ضرورت کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں. تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی سٹیبل جگہ مل جائے اور شام ہمارا پیٹ کسی طریقے سے پورا نہ بھی بھرے, 1/3 بھی بھر جائے نا, جو ضروری ہے بہت ہے. اس کے آگے ساری غریبیاں ہیں, غریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو, لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو. نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے, اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی, اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے. جیب سے نہیں نکالو, دنیا کو دل سے نکالو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جائے, نہ دل سے نکال. جیسے جب آپ سفر کرتے ہو نا, ٹرین میں یا بس میں, دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی, لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو آپ. یار سہولت کیجیے یار, پیسے زیادہ ہوں گے, جہاز میں چلا جائے گا. محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں یہی بیٹھے رہنا ہے, مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے. تو میں وہ بتا رہا تھا ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو 10 دفعہ استغفار, گناہوں کی معافی, 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے, یہ بہت اہم اس میں سبق ہے, اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں. کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے, یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے, پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل, اس کو گٹر ہی کہا کرو. دنیا مردار کی محبت کی کیا ہے یہ گٹر, دنیا مردار کی محبت کے گٹر, یہ جب تک بند نہیں ہوں گے اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے, اور جن سوراخوں سے, کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو, اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں, آگے بتا رہا ہوں. پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے, ہمارے حضرت کی بات. دوسری کیا مثال, کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے, تو پہلے میل کچیل کو صاف, ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ اچھا لگتا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں پھر کیسا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو جب تک دل میں اللہ کی غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہو میرا خیال. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا, تو یہ سوچنا ہے, سوچنے کے بعد کیا کر, پھر اس کے بعد بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانا. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں, وجہ میں بتاؤں گا. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, دائیں طرف سر کو لے کے جانا, اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, کوئی محبوب نہیں, کوئی بھی نہیں. دل سے کیا کرنا ہے, سب کو نکال کے باہر, الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے, کس کی, لا الہ لا الہ الا, کوئی نہیں ہے صرف کون ہے, اللہ. اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکال, گاڑی بھی نہیں, یہ بنگلہ بھی نہیں, پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت, کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو, اسی موقع اچھا ہے, پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے, صحت خراب کر رہا ہے, اپنا مان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر, الا اللہ صرف کون, بار بار یہ ذکر ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آہستہ آہستہ ذہن بننا, میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے, اللہ, بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے, بھائی اس حدیث, اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت, اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا, اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی اس کی جاتی ہے نا, اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر, ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے, مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے, یہ بدعت عمل ہے. بھائی قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور فائدہ ہو کہ وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا, پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا, پھر نہ جائے. تو آپ یہ کام نہ کریں, بدعت نہ بن جائے نہیں, لیکن ایک کام آپ لازم, جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو پورا طریقہ بتایا نا, آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں, بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے, یوں کرنے کے بعد پھر ہی نہیں پا رہے نا وہ ایسے ہی. تو یہ کام نہ کریں, بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو, خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی. تو آپ نے کیا کرنا, اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا, اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں. روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا 10 دفعہ کم سے, دیکھو تب تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں
تیسرا کلمہ 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ صبح بھی اور شام. اصل تو یہ ہے کہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ. جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا. اچھا، ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر دل لگانے کے لیے، معنی اور مفہوم کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے بھی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے، ہلکی آواز سے، بہت شور شرابہ نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دو مثالیں صبح سوچنی، صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے 10 دفعہ استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کر کے 10 دفعہ شریف پڑھ لیا. اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ، مزے لے لے کے ذکر کر. ترخانہ نہیں ہے، 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا، 50 دفعہ کر. وہ کام جو تھوڑا ہو، پابندی کے ساتھ ہو، اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے بہت زیادہ ہو، لیکن اس کی پابندی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے، ہلکی آواز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور تصور کوئی نہیں ہے. لا الہ کا مطلب اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود کی خواہشات ہیں، خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو لا الہ میں آپ کیا تصور، میری خواہشات، میرا خدا، جس کے دل میں بھی وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے، گاڑی سے زیادہ ہے، بنگلے سے زیادہ ہے، بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے. یہ کس سے ہے؟ جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے، کسی کوئی، یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکال جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کر، 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف. پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں، پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا، اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ. صرف کون ہے؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اگر آپ نے چند مہینے کر لیا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کی ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا، سارے فیل ہیں انتظام. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے اس بن کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد آتا ہے یہ تو ایسی فائدہ. چھوڑو یار، اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا، فائدے کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے، ہوگا فائدہ انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے اپنی زندگی پابندی کے ساتھ. اور اگر کسی بیٹھا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھے نہیں، جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے جگہ لے جائے گا، وہاں بیٹھیں گے اس کو اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو چلتے پھرتے کر لو یار. جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں بیٹھا جا رہا، چلتے ہوئے کر، ڈرائیونگ کے دوران کر لو، لیکن ترجمہ اور مفہوم سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ دوسرا کام، اللہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے روزانہ ایک ٹائم دعا مانگنے کا. اللہ سے گڑ گڑا دعا مانگا، دل لگے یا نہ. باتیں کرنا لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے. آ جائیں گے آہستہ آہستہ، جب کرتے رہو گے نا الفاظ بھی اللہ سکھا دے گا. آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس الفاظ نہیں کہ اللہ سے کیسے توبہ کرو. پریشان تھے، توبہ کے الفاظ نہیں تھے. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَبِّهِ، رب نے آدم کو سکھائے الفاظ، یہ الفاظ سے دعا مانگو. تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا. دعا ہی میں اور کام کرو. ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ، کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور سنت میں صحیح احادیث میں جتنی دعائیں ہیں تمام دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. پھر کیا کیا ہے، اب ساری دعائیں روزانہ مانگنا تو بڑا مشکل، تو بہت ساری دعائیں ہیں، تو انہوں نے ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہیں، پھر لکھ دیا ہے ہفتے کی دعائیں، وار کی دعائیں، پیر کی دعائیں، منگل کی دعائیں، بدھ کی دعائیں، جمعرات کی دعائیں، جمعہ. تو جہاں جمعے کی دعائیں سٹاپ ہو رہی ہے وہیں سٹاپ کر دو، کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی غریبیاں بھی بہت آگے لگا. تو آپ نے یہاں میرا خیال ہے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا رکھوائیں مناجات مقبولہ. وہ بزنس نہیں ہے، پتہ چلا صاحب منجن بیچنے کتابیں بیچ بغیر پروفٹ کے، یہاں میرا خیال ہے مل جائیں گے. تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر آؤں، بس تو اللہ ان سب کو ہدایت. کل سے میں چیخ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے، مناجات مقبولہ بہت زیادہ تعداد چاہیے تاکہ سب لوگ خریدیں. چلیں آپ یہاں 150 ہوں گے اعتکاف والوں کے لیے، لیکن کسی کو فری پھوکڑ میں نہیں دینا ہے. فری والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے خرچ کر کے لینی، کوئی پروفٹ نہیں ہے. باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے بھی ملتی ہے، ہر جگہ سے مل جاتی، ٹھیک ہے نا. وہ کتاب خواتین بھی رکھیں، مرد حضرات بھی گھر میں رکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا، ویسے الگ سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے عقل طریقے سے مانگ، رٹے رٹے الفاظ ہوں، آپ کے اپنے الفاظ. اور دوسرا اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اللہ نے جو دعائیں ہمیں خود سکھائی ہیں
وہ ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لو. یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت. اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہو, جب آپ وہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا, 6-7 مہینے سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا. ایک وقت آئے گا آپ کے سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ مناجات مقبولہ خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں نہیں, وہ الگ سے مانگ. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. چوتھا کام دعا, وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ تیسرے کام میں آ. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت ہے. موبائل سے جان چھٹے گی نا, لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں, موبائل نہیں ہو کیا کریں. یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے. پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت. اگر آپ اٹک کے پڑھتے ہیں, 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے, تو ٹائم کر کے میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے, زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں 25 منٹ کروں گا, یہ بھی مشکل لگ رہا ہے, کوئی بات نہیں, 20 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے, 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے, آپ بنا صرف 10 منٹ میں تلاوت. کوئی ٹینشن نہیں, زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. شیطان کیا کہتا ہے, بہت نیک آدمی, یہ 10 منٹ سے کیا ہو, سارا مسئلہ یہاں سے خراب. آپ 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے. وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ ہو, 2-3 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے جس میں 2 دن بہت بڑا ولی اللہ بنا ہوا ہے, اس کے بعد مارکیٹ سے آئی بات سمجھ میں. تو روزانہ کیا کرنا ہے؟ تلاوت کا کام. کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں کام کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھو قرآن میں تہجد کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے نا, کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تہجد تو پڑھتے ہی ہوں گے. قرآن سے ایسا لگتا ہے, کہیں بھی ایسا نہیں کہ جنتیوں کی صفت بیان کی اور تہجد کا اس میں تذکرہ نہ ہو. تو ہمت کر کے نا رات کو 2 سے 4 رکعتیں کم از کم پڑھنے کا, اور اس 4 اور جو دعا کرو گے نا وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد. ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, اور ہمارے مردوں. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا ہوگی, سکون آنا ہوگا گھروں میں, اطمینان. ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ, تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا. اور تو ہے یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد ہی بات کر رہا ہوں. اور اللہ کے مخلوق کے حقوق ہیں, ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق پہ پیسہ خرچ. انگریزوں والے اخلاق سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں بہت اچھے. گورا کیا کرتا ہے؟ مسکراتا بہت ہے, کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کی, اچھی بات ہے. بری چیز روکڑا نہیں گلتا اس کی. بات آ رہی ہے سمجھ؟ بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. گورا پتہ ہے کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. کیوں؟ جب آپ سے ملے گا نائس ٹو چیٹ, آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی. جب بات کریں گے مسکرا کے, اچھی بات. حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا. کبھی کسی سے لڑیں گے نہیں, اور بڑے تمیز سے سب کچھ. روکڑا نہیں نکلتا گورے. آپ جو دیکھیں نا بل گیٹس وغیرہ بہت زیادہ پیسہ ان پاس ہے. یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ان کی چونی اٹھنی ہوتی ہے, سمجھتے ہو؟ یہ جو اتنا ٹرسٹ میں دے رہے ہوتی ہے, ان کی چونی اٹھنی ہے. تو ٹھنڈی نئی جنریشن, ٹھنڈی کا مطلب ہی نہیں پتا کیا ہوگی. نئی جنریشن جو ہے نا کچھ دنوں میں کہے گی کہ ہمارے ابا نا, ابے تو غریب بات, صرف 5000 کا نوٹ جیب خرچی میں ملتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ 5000 کی یہ ویلیو ہونے والی تھوڑے دنوں. تو خیر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق. ایسے صدقات و خیرات کیا کرو جیسے گورا ٹائم پہ ٹیکس دیتا ہے. کیا ٹیکس کی بڑی ویلیو ہے, اچھا شہری ہے, ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارتا. ہم ٹیکس بھی دیں گے لیکن ہم اپنے رشتہ داروں پہ, غریبوں پہ, ضرورت مندوں پہ ایسے تجوریوں کا کھولیں گے گویا یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ ٹیکس ہے. کنجوسی ختم کرو معاشرے میں. زکات دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے, حالانکہ کتنی تھوڑی سی زکات ہے, کتنی تھوڑی سی زکات. بیٹیوں کے نام ہو رہا ہے زیور, تاکہ زکات نہ دینی پڑے. خوشی خوشی دو یار, سال میں ایک دفعہ ایک اسلام کا رکن ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس سے بڑھا کے دیا کرو. 2.5% ہے, ہم 5% دیں گے. گریبی اللہ بھی تو ہمیں ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ جتنا اللہ کے ذمہ ہمارا رزق ہے وہ تو 2 روٹی ہے, صبح اور ایک شام, اور بالکل فٹ فاٹ رہتا ہے. لیکن اللہ پراٹھے بھی کھلا رہا ہے. اللہ ہم تختوں پہ بھی سو سکتے ہیں, لیکن اللہ نے سونے کے لیے ہمیں کیا دیے ہوئے ہیں؟ گدے دیے ہوئے. ہر چیز ہمیں اللہ نے ایک جوڑا ہمارا گزارے کے لیے کہا جو سطر کو ڈھانپ لے. لیکن پیٹیاں کھولو, پوٹلوں کے پوٹلے نکل کے گریں گے نیچے. میرے بھائی, اللہ کیا ہمیں ترسا کے دیتا ہے؟ ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ. جب اللہ ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. جتنے خواتین یہاں بیٹھی بیان سن رہی ہیں, جتنے مرد, ہر مہینے معمول بنائیں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پابندی سے صدقہ کریں گے, اور اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ بچوں کو پتہ ہے آج کل کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بیٹا پیسہ پیسہ جو ہے نا, اس گلوائیں سے کرنا. ہر وقت کے سامنے دولت بات, پیسے کی باتیں, دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, بزنس کی باتیں. لہذا جس بچے کو جاب نہ ملے وہ کھمبے سے لٹک کے مرتا ہے. بچے کو توکل کی باتیں کرو. بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں بہت دیے, یہ سب کچھ نہیں ہے. اصل عمل ہے. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا تو غریبوں نے کہا پیسہ ہی سب کچھ ہے. اہل علم نے کیا کہا؟ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل عمل ہے. یہ اہل علم نے کہا نا, قرآن میں کئی بار بتا, اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا پیسے کسی کی دولت دے کے رالے مت ٹپکانا. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. صدقہ خیرات, یہ پیسے والا اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو بہت اچھا, نہیں کرتا تو بیٹا یہ پیسہ وبال جان ہے. بچپن
بچپن سے ان کو عیدیاں دیا کرو تو ان کو بولا کرو صدقہ کرو اس میں سے. ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب فقیر کو پیسہ دینا ہو نا بچے کے ہاتھ سے دلواؤ, تم دے کر آؤ جا, تاکہ اس کو پیسہ دینے کی عادت پڑے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو, اپنے رشتے داروں پہ خرچ کیا کرو, تاکہ ان کو بھی بڑے ہو کر عادت پڑے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے. ابا مر رہا ہوتا ہے, وصیت کر رہا ہوتا ہے میری بیٹیوں کا خیال کرنا, اگلا بول رہا تھا تو نے کون سا اپنی بہنوں کا خیال کیا کبھی زندگی میں؟ دادا یہی حسرتیں لے کے دنیا کی بہنوں کی تو وراثتیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے, ابا ہمارا پھوپھیوں کی وراثتیں کھا کے ہوتا ہے نا, ابا سارا وہ اسے تو چل رہا ہے. تو بھائی دل بڑا کرو گے تو اللہ بھی کیا کرے گا, ہاتھ اپنے بڑے گا. اور دل کنجوس کرو گے نا, بچا بچا کے گلک لا کے دیے ہوئے بچوں کو. گلک میں میرے اللہ کا بڑا فضل ہے, جب میں بچپن میں گلک رکھتا تھا نا مجھ سے 2-4 دن تک چلا ہی نہیں آتا, بہت لات مار کے توڑتا تھا. میں جا کلفی کھا, آئس کریم کھا, یار جاتے تھے ٹافیاں کھا رہے ہوتے تھے اور پتہ نہیں کون سی چھالیاں اور سوپ. ہم سے ہوا ہی نہیں یہ کام, اللہ نے بچایا. لانس وہ گلک یار ایک ٹینشن ہے بھائی, کلفی کھانے کا بھی دل چل رہا ہے, دل چاہ رہا ہے, اور پیسے میں چمنی کس میں ڈال رہا ہوں, گلک میں. ٹینشن ہے یار, کھاؤ کل کس نے دیکھی ہے. اسراف نہ کرواؤ, بھیک مانگ مانگ کے کھانا شکر دے لوگوں سے, لیکن بچوں کا دل کیا کرو, جب عیدیاں دیا کرو بیٹا بھائیوں کو بھی کھلانا, باہر دوستوں کو بھی کھلانے والا بند, کھانے والے دنیا میں بہت ہیں, چھوڑنے والے کیا ہیں بہت, کھلانے والے کم ہیں. اللہ کی عادت کھانا ہے یا کھلانا ہے, اللہ کو پسند بھی کون ہے. اور خوب سمجھ لو, زیادہ سے زیادہ غریب ہو جاؤ گے نا, لوگ کہتے ہیں ابھی غریب نہ ہو جائیں, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے تأکل الغنا وتخشى الفقر, اس صدقے میں تمہیں ڈر لگے کہ کل میں غریب نہ ہو جاؤں, اور صدقہ نہ کرنے میں امیدیں ہوں کہ مالدار ہو جاؤں گا. اس کنڈیشن میں جو صدقہ کیا جائے گا وہ کیا ہے, سب سے بہتر. ایسا نہ ہو کہ حاتم تائی کی قبر پہ جا کے لات مار دیں اور سب چیریٹی کر کے کل بھیک مانگنے آئے ہو مجھ سے چندہ. تو میں تو موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن جو کنجوسی مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے سیکھی ہیں یہ چیزیں, نہ وہ تو بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں, نہ وہ اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں. وہ تو 2 بچے پیدا کم بخت اس لیے کر رہے ہیں 2 سے زیادہ نہ ہو کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے ان کے اوپر. جس کم بخت کی یہ سوچو کہ اپنی اولاد کے لیے اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا, ان سے کیا سخاوت امیدیں لگاؤ گے بھائی آپ, وہ آپ کو سخاوت سکھائیں گے. خرچ کرنے کا سب سے بہترین محل تو ماں باپ اور اولاد ہیں, انہی کے لیے تو انسان کماتا ہے. کوئی بات نہیں, پیدا ہوں گے کھلائیں گے, کوئی بات. اور بچے کہیں نا کہ ابا کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیٹا روٹی ضروری نہیں ہے, اللہ پیٹ ضرورت کا. ہمارے نبی کو 40 دن روٹی نہیں ملتی, کوئی ضروری نہیں ہے, جتنی ضروری ہے اتنی اللہ دے دیتا ہے. باقی اللہ زیادہ دے رہا ہے تو شکر ادا کرو, نہیں دے رہا تو کیا کرو. آج لوگ کہتے ہیں غربت وجہ سے نا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خوشیاں ہو رہی ہیں. بھائی غربت کی وجہ سے نہیں, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. پہلے بھی غریب ہوتے تھے لیکن مائیں سکھاتی تھی, باپ سکھاتے تھے, بیٹا آج روٹی ہے ٹھیک ہے, اور نہیں ہے تو کیا ہے, صبر کرو. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان کو سمیٹتا ہوں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس نا ایک طالب علم پڑھا کر, پہلے زمانے میں وسائل بہت کم ہوتے تھے دینی مدرسوں کے پاس, طلبہ بہت سے بھوک میں پڑتے. تو ایک طالب علم تھا, وہ اب کبھی مدرسے میں روٹی مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی, تو وہ بزرگ تھے وہ بھی اسی کے ساتھ گئے رہتے, جب روٹی ہے تو ٹھیک ہے, بھوکے نہیں ہے کھا لیا, چلو جی روٹی ہے تو کھا لیا. امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے نا, پتہ نہیں کتنے سال انہیں صرف دہی اور اس کی روٹی پہ گزارا کیا, پھر جا کے علم حاصل. اگر اس طرح کے کو تربیت دی جاتی ہے, کامیاب وہ ہے جو پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے, تو وہ تو ابو یوسف تھوڑی بنتے. پھر وہ قاضی القضاء اسلامی دنیا کے جو سب سے پہلے مسلمان جج تھے نا, سب سے بڑی آبادی پہ, وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, وہ پیڑے کھا کے نہیں بنے ہیں, وہ سوکھی روٹیاں کھا. مولانا طارق جمیل صاحب کی آج لوگ عیش و عشرت دیکھتے ہیں, کئی مہینے ابلے ہوئے چاولوں پہ گزارا کیا ہے. تو وہ جو بزرگ تھے نا, ان کے شاگرد نے کیا کہا, جب کھانا ہوتا نا تو کھلا دیتے, جب کھانا نہیں ہوتا تو وہ بزرگ کہتے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان, آج ہم کیا ہیں, مطلب ہے کوئی کھانے کا انتظام اللہ کھلائے گا کہ یہ مطلب ہے, کوئی انتظام بس اللہ تسلیاں دے گا, یعنی صبر کی تو ویسے ہی ہوتا ہے. ایک دن وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تو اس نے پوچھا کہ کھانا ہے, انہوں نے کہا ہے. وہ طالب علم رونے لگا. یہ تربیت کی بات بتا رہا ہوں آپ, آج کل یہ تربیت نہیں ہے. بزرگ نے کہا بیٹا آج تو کھانا ہے, آج رو کیوں رہے. انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ جب یہ کہتے تھے نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں جو لذت تھی کھانا کھانے میں, کیونکہ آج اللہ کے لیے جب صبر کرنا پڑتا ہے تو اس کا اپنا مزہ ہے نا. روزے میں بھی تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, لیکن اس کا ایک لطف ہے. یہ کس کے لیے رہتے ہیں, یہ اللہ کے لیے رہتے ہیں. ویسے کوئی ہمیں بھوکا پیاسا ذرا رہ کے تو ڈاکٹر کہہ کے تھک گئے, کم کھاؤ کم کو مانتا ہے, خود ڈاکٹر نہیں مانتا اپنی بات. ادھر میں بیٹھا ہوا تھا, میں طلبا کو نا یہاں لڑکوں کو سمجھا رہا, دیکھو بریانیاں شریانیاں نہیں پھوڑا کرو, ایکچولی ہماری ڈائٹ یہ میں بہت زبردست. کھانا آیا میں پھوڑ دی بیٹھ, مجھے خود یاد نہیں تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نصیحتیں کیا کر, پرسوں کی بات. تو یہ مجھے کہنے لگے آپ تو سمجھا رہے یہ کھاؤ. میں نے کہا بھائی اس تقریر کو الگ رکھ, کھانے کے بعد دوبارہ ہم پہ ڈسکس, بھی بھوک لگ رہی ہے پھوڑ. تو بھائی جو سمجھا رہا ہوتا ہے پھوڑتا ہے, ڈاکٹر خود پھوڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیسے اللہ کے کہنے پر یار اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے. پورا مہینہ کھانا پینا ایسا جام ہوتا ہے, ایک قطرہ حلق پانی کا نہیں اترتا. یہ خدا کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کا اپنا ایک سکون ہے, ایک لذت ہے, اس میں ٹینشن تھوڑی اتنی انسان پال سکتا ہے. یہ خاص لذت ہے. کس کے لیے یہ اللہ کے لیے. تو یہ جو میں نے آپ کو معمولات بتائے ہیں, کوشش کریں گے نا اس پر عمل کرنے, صدقہ بھی کرنا ہے, خیرات بھی کرنا ہے, اور خواتین نے بھی خیرات کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ سے حکم دیا
دیا کہ تم صدقات و خیرات کی کرو اور اس آگ سے بچو جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا. خواتین کہیں گی ہم کہاں سے صدقہ خیرات کا معمول بنائیں؟ بھائی آپ صدقہ خیرات کا ایسے معمول بنائیں کہ اگر کوئی پاکٹ منی شوہر کی طرف سے ملتی ہے اس تھوڑا بچا لیا کہ بھائی اتنا میرا ہے باقی کیا کرنا ہے, یا اگر کوئی سورس آف انکم ہے اس میں سے کچھ خاص کر, یا یہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں مل رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کے پیسے صدقہ کرے شوہر کی اجازت, اپنے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, شوہر سے یہ کہے کہ میں نے فلاں کو صدقہ کرنا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ انہیں پیسے دو تاکہ مجھے صدقے کا ثواب. شوہر انسان کا بچہ تھا اتفاق سے, اس نے بھی کچھ پیسے نکال کے بیگم کو چل بھائی تیرے پاس نہیں ہے میں تجھے دے دیتا ہوں. تو نبی نے فرمایا کہ شوہر کو بھی مکمل ثواب ملے گا صدقے کا اور عورت بھی مکمل, حالانکہ پیسہ عورت کا خرچ نہیں ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے بھائی اس صدقات و خیرات کا معمول بناؤ, اس کی عادت ڈالو. چند معمولات ہیں جو ہم نے پورے سال پابندی سے کر, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل